ڈاکٹر صاحب یہ جو MTI کا ایشو ہے اس پہ ڈاکٹرز ہیں, جو طبی عملہ ہے مسلسل احتجاج پہ ہے, اور تاثر یہ ہے کہ حکومت ان کی بات نہیں سن رہی, کوئی ان کو ان کے مسائل کو درخور اعتنا نہیں سمجھتا, ان کو کوئی اہم نہیں سمجھتا. اس پہ کیا کریں گے, کتنے اسپتالوں میں ہوگی, اور اس سارے یہ جو قضیہ ہے جو کنٹینشن ہے اس پہ کیسے, اس کا حل کیا ہے, سولوشن کیا ہے اس کا الٹیمیٹلی؟ بہت شکریہ جی, میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے یہ سوال پوچھا. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ بہت اہم معاملہ ہے اور اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے بجائے اس کے کہ ہم اس میں کسی قسم کے کنفیوژن یا مس انفارمیشن کا شکار ہو جائیں. آخری بات کا پہلے جواب دے دیتا ہوں. بالکل جی, جو لوگ اس میں پروٹیسٹ کرتے رہے ہیں, جن کو خدشات ہیں, ان کے ساتھ نہ صرف ہم انگیجڈ ہیں, ہم نے گفتگو کی ہے, ان سے ہم نے پوچھا آپ کو کیا چیز ہے جس سے کوئی خوف ہے یا پریشانی ہے, یہ جو سمجھ نہیں آئی ہے جس کے بارے میں آپ کا کوئی سجیشن ہے. تو لگاتار ہماری گفتگو رہی ہے اور میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ تمام جو ان کی ڈیمانڈز یا ایکسپیکٹیشنز تھیں ان کو ہم نے سارٹ آؤٹ کر لیا. انشاءاللہ اگلے چند دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ ان کی سیٹسفیکشن بھی آپ کے سامنے آ جائے گی. کیونکہ دیکھیے بات یہ ہے کہ ہم نے ادارے مٹی اور گارا اور اینٹ سے نہیں بنتے, وہ سنگ و خشت نہیں ہوتے, لوگوں سے وہ چلتے ہیں. اور جب تک ہمارے جو لوگ جنہوں نے وہاں کام کرنا ہے وہ تندہی سے اور پورے اپنے جذبے سے کام نہیں کر رہے ہوں گے تو کیسے وہاں ڈیلیوری ہوگی. تو یہ اس کو سارٹ کرنا ضروری تھا, وہ ہم نے کر لیا. چھوٹی موٹی کنفیوژنس تھیں, کچھ تھوڑی سی مس انڈرسٹینڈنگ بھی کہہ لیں تھی. اچھا اب یہ ہے کیا, یہ بڑا سمجھنا ضروری ہے. دیکھیے ہمارے بڑے ادارے آج تک کیسے چلتے آئے ہیں, سارے صوبوں کا ذکر کر لیتے ہیں. کیا ہے, ایک بڑا ہسپتال ہے پنجاب میں میو ہسپتال, یا جنا ہاسپٹل, یا پمز ہے فیڈرل میں, یا خیبر کے اپنے ہسپتال ہیں. جی جی. مسئلہ یہ ہے کہ اتنے بڑے اینٹیٹیز کو ایک چھوٹا سا یا ایک لمیٹڈ سا ہیلتھ ڈپارٹمنٹ ان کو رن کرتا ہے. ایک بیوروکریٹ کو یہ رپورٹ کر رہے ہوتے ہیں, وہ چینج ہوتا رہتا ہے, کوئی کنٹینیوٹی نہیں ہے, کوئی اونرشپ نہیں ہوتی. اور ہوتا کیا ہے کہ ہم بڑے بیوروکریٹک طریقے سے ان اداروں کو رن کرتے ہیں. اب موجودہ فارمولا کیا ہے؟ موجودہ فارمولا یہ ہے کہ ایک ادارہ ہے, اس کا ایک ہیڈ اپوائنٹ ہو جاتا ہے, ان کو ایک بجٹ دے دیا جاتا ہے, اور بجٹ بڑا ٹائٹ ہوتا ہے. ٹائٹ سے مراد یہ کہ اس کی اماؤنٹ کی نہیں بات کر رہا میں, اس کی ایلوکیشن ہے. اب اگر میں نے بجٹ دے دیا کہ 4 لیپ ٹاپ آنے ہیں, تو اگر ادارے کا یہ خیال ہوا کہ 4 لیپ ٹاپ کی بجائے ہم ایک سکینر لے لیں یا ایک میڈیکل کی کوئی مشین لے لیں تو وہ بہتر رہے گی. یہ فلیکسیبلٹی آف ڈیسیجن ادارے کے پاس نہیں ہے. بالکل ڈاکٹر صاحب, چونکہ ہمارے پاس وقت کم ہے, میں چاہتا ہوں باقی ایشوز کر لیں. یہ بالکل بیسک سوال کا جواب آ گیا کہ یہ معاملہ تقریباً حل کر لیا گیا ہے اور اس کی جو تفصیلات ہیں وہ اس کو اناؤنس کر دی جائیں گی. ایک اور ایشو جو ہے PMDC جو ہے, جب بنی پاکستان میڈیکل کونسل, اس کے بعد سے بہت سے بچے جو باہر سے پڑھ کے آئے ہیں اور لاکھوں کروڑوں روپے خرچ کیے, ان کا بھی ایک ایشو ہے, وہ احتجاج کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں ہماری ڈگریوں کو یہاں مانا نہیں جاتا, رجسٹر نہیں کیا جاتا. تو اس کا کیا سولوشن تلاش کیا آپ نے؟ بڑی سمپل بات ہے جی. PMC کی بطور ریگولیٹر ایک بیسک ذمہ داری ہے. وہ ذمہ داری یہ ہے کہ جس کسی کو پاکستان میں میڈیکل کا لائسنس دیا جائے اس کے پاس پراپر کوالیفیکیشن اور ٹریننگ موجود ہے. اس پہ تو کوئی کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے. اب بات یہ ہے کہ بہت سارے دیگر ممالک میں ایسے کالج کھل گئے تھے جہاں صرف پاکستانی بچے جا رہے تھے, اور ان کو وہ ایک بڑا ویک سا ٹریننگ یا تعلیم دے کے, اور اس کی باریکی میں بھی ہم کسی وقت چلے جائیں گے, وہ دے کے اگر واپس بھیج رہے تھے, اور وہ یہاں آ کے اس قابل نہیں تھے کہ وہ ایک میڈیکل کے شعبے میں اپنی خدمات دے سکیں, تو ان کو لائسنس دینا کسی صورت مناسب نہیں. اب اس کا کوئی حل ہم نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آخر انہوں نے اگر کچھ تعلیم حاصل کر لی ہے تو ان کے لیے وہ کون سے ایونیوز ہیں جو کھلے ہیں جس میں وہ کام کر سکتے ہیں. لیکن میڈیکل لائسنس جو ہے وہ ایک بڑا سیریس معاملہ ہے. اس میں ہم نے آئس کریم کھلا کے سب کو خوش نہیں کرنا. ہم نے میک شور کرنا ہے کہ جو ہمارا عوام ہے, ہمارے عوام ہیں, ان تک ایک سالڈ اور کیپیبل ڈاکٹر ان کے سامنے. اچھا ڈاکٹر صاحب, ڈرگ پالیسی کے حوالے سے یہ جو ادویات کی قیمتوں کا معاملہ ہے, یکدم بہت بڑھ گئیں, لائف سیونگ ڈرگز بھی, دوسری بھی. آپ کی حکومت نے الاؤ کر دیا کہ جو کمپنیز ہیں وہ خود بڑھائیں. اب ظاہر ہے اس کا لاجک کوئی ہوگا, لیکن جو عام آدمی جو 100 روپے کی چیز ہے وہ 500 کی لے رہا ہے, تو اس کا کیا بنے گا؟ ہر چیز جو ہے گزشتہ حکومت پر ڈال دینی کہ انہوں نے پالیسی نہیں بنائی, اس کو عوام سفر کر رہے ہیں. تو اس کا کوئی سلوشن نکالا آپ نے؟ ڈرگ پالیسی آپ نے بھی کوئی تیار کر لی؟ اب تک 2.5 سال تو گزر چکے ہیں. اب ایک تو یہ ہے کہ ہم سارا جو ڈرگ ریگولیٹری فریم ورک ہے اس کو چینج کر رہے ہیں, لیکن مسئلہ یہی ہے, اس کو یہ ہم کہہ کہ اس کو انڈر دا رگ نہیں ڈال سکتے کہ جی اگر پچھلوں نے نہیں کیا تو آپ کچھ اچانک سے کر دیں. اگر ایک دوا جو ہے
اس کی ایک تو پہلے یہ کہ کوئی ایسی چیز نہیں جو 100 کی تھی اور 500 کی بک رہی ہے، وہ 1 روپے کی تھی اور 6 روپے کی بک رہی ہے. ذرا کلیئر کر لیں اس بات کو. دونوں باتوں میں خاصا فرق ہے ڈاکٹر صاحب، دونوں ایک ہی چیز ہے تقریباً دونوں. ایک نا میں ڈس ایگری. اگر ایک ٹیکا ایٹروپین کا 1 روپے کچھ پیسے کا تھا اور اب 6 روپے کا ہے تو اس کو اب 100 اور 500 نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ ایک ٹیکا ہی استعمال ہوتا ہے. لیکن چلیں اصل بات پہ آتے ہیں. بات یہ ہے کہ اگر سال ہا سال گزرتے ہوئے اس پاپولر بیک لیش سے ڈرتے ہوئے، گھبراتے ہوئے اگر پچھلی حکومتوں نے وہ حوصلہ نہیں کیا کہ ان کو تھوڑا سا وہ انکریز دے دیا جائے جس کے ذریعے یہ میسر رہیں. اب نتیجہ کیا تھا؟ آپ نے کہہ دیا جی نہیں ہے تو جی یہ 1.5 روپے کی، لیکن مل وہ 30 روپے کی رہی ہے، اور نہ مل یا شاید مل نہیں رہی. آپ ان سے پوچھئے جن کو آنکھوں کے قطرے نہیں مل رہے، آپ ان سے پوچھئے جن کو کہ بلڈ پریشر کی دوائی نہیں مل رہی، ٹی بی کی دوائی نہیں مل رہی. تو یہ ایک فالس قسم کی پاپولیرٹی حاصل کرنے کی بجائے ہم نے وہ چیز کی ہے جو ٹھیک ہے. لیکن اس میں اصل میں جو چیپ میڈیسنز میسر کرنے کا طریقہ ہے نا جی، یہ ہمارا سارا طریقہ جس طرح ہم اس کو ریگولیٹ کر رہے ہیں، اس کو چینج ہونے کی ضرورت ہے. میں بالکل مانتا ہوں کہ ہمارے پاس وہ چیز نہیں جو ہونی چاہیے جس سے کہ ذریعے کوالٹی اور کاسٹ دونوں کی